کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال. میرے عزیزو، کسی بھی قوم کا سب سے جو قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے. ان کا بگڑ جانا ساری قوم کو تباہ کر دیتا، ان کا سدھر جانا ساری قوم کو ترقیات کے زینے تک پہنچاتا، بلکہ اوپر تک پہنچاتا ہے. اور یہ عمر اللہ کے ہاں بھی ایسی ہے کہ اس کے بارے میں خاص طور پہ الگ سوال ہوگا. لا تزول قدم عبد، قیامت کے دن آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. حتی یسأل عن اربع، جب تک وہ زندگی کہاں خرچ کی، یہ پہلا سوال، زندگی کہاں خرچ کی، یہ اللہ کی طرف سے پہلا سوال. پھر دوسرا وعن شبابہ فیما ابلاہ، جب زندگی کا سوال کیا تو جوانی تو اس میں آ گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جوانی کا سوال الگ فرمائیں گے کہ اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا تھا. تو زندگی کا یہ حصہ ہم گزار چکے ہیں، آپ لوگ اب شروع کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں خاص سوال ہے. پھر عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں دو سوال ہیں. کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا تھا. ہم کمائی میں بھی آزاد نہیں، خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں. جو اللہ کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں. اس نے مال بنانا ہے جہاں سے مرضی بنائے، جیسے مرضی بنائے. لیکن جس نے اللہ کو سامنے رکھ گزارنی ہے وہ کمانے میں بھی پابند ہے، خرچ کرنے میں بھی پابند ہے. اور پھر سوال ہوگا عن علمہ ماذا عمل بہ، جو کچھ جانتے تھے اس پہ عمل کتنا کیا. یہ چاروں بڑے ہیبت ناک اور خوفناک سوال ہیں. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ زندگی کا یہ حصہ بہت قیمتی ہے. اچھا، مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آ رہا تھا، میں نے بھی 12 سال تو گزارے. پرائمری اپنے گاؤں میں کی، میٹرک سینٹرل ماڈل سکول میں کیا، پھر ایف ایس سی گورنمنٹ کالج، پھر لاہور میں اللہ نے لاہور میں ہی رکھا، لاہور میں گیا. یہ ایسی محفلیں ہمیں نہیں ملتی تھیں، نہ اس وقت اس کا رواج تھا. مجھے یاد نہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں کسی کی داڑھی ہو سوائے ایک لڑکے کے جو ہمیں یہ تبلیغ کا کام اللہ نے اسے ذریعہ بنایا میرے تبلیغ میں لگنے کا. بس پورے کالج میں صرف ایک لڑکے کی داڑھی تھی صرف، اور ایک لڑکے کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا. شاید کوئی ایک آدھ ہو، مجھے بہت پرانی بات ہے، لیکن میری یادداشت میں مجھے اس کے علاوہ کوئی داڑھی والا نہیں تھا. اور اقبال ہاسٹل کے درمیان ایک لان تھا، ایسے لان. تو میں وہاں برآمدے میں کھڑے ہو کے دیکھتا تھا 3 سے زیادہ لڑکے نماز پڑھنے والے کبھی نہیں میں نے دیکھی
وہ بھی انفرادی، ایک پرانی سی پھٹی ہوئی، مجھے یاد نہیں، میں نے وہاں کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن میں نے آنکھوں سے جو دیکھا 3-4 لڑکے نماز پڑھنے والے ہوتے تھے انفرادی طور پر، لیکن جہاں برائی کا گراف اوپر گیا ہے اچھائی کا بھی اوپر جا رہا ہے۔ میں ابھی کینیڈا سے آ رہا ہوں، وہاں بھی بچوں نے کانفرنس کی تھی اسلامک، جیسے ابھی مجھے کوئی اوکھا سا نام بتایا، تمہارے کیا نام بتایا؟ پیسفل قرآنک ریوائیول، تھوڑا جا اور لمبا کر دو نا، چلو PQRS، یہ ٹھیک، ان کی بھی ہے ISR، تو SIR 15,000 اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے ان کے اس کانفرنس، 15,000، اور آپ تو مفتے بیٹھے ہو، $60 ٹکٹ تھا پر پرسن، کیونکہ وہ ہال کرائے پر تھا، تو اس کا کرایہ انہوں نے، ان کے وہ تو سب نوجوان بچے اسٹوڈنٹ تھے، کہاں سے دیتے، تو ہر سال کرواتے ہیں، $60 کا ٹکٹ بیچتے ہیں، اس سے کرایہ نکالتے ہیں، اور پھر بھی کرسیاں فل، میں سارا ایسے شروع سے آخر سے چلا اور ایسے آگے تک گیا، سب بھرا، جیسے ایک رو اس میں سب لڑکیاں، پھر ادھر تیسری رو اس میں سب لڑکے، اور درمیان والی رو میں فیملیز، کہ صرف اسٹوڈنٹ نہیں آتے، اور لوگ بھی اب امریکہ سے، کینیڈا سے، جرمنی سے، انگلینڈ سے، افریقہ سے آتے ہیں۔ تو میرا تو ایمان تازہ ہو گیا اور یقین اور بڑھ گیا کہ اللہ اپنے دین کا کلمہ بلند کرے گا انشاءاللہ، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ بلند ہو کے رہتا ہے، رات کتنی ہی لمبی ہو سورج ضرور نکلتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور وہاں جو چوتھی جنریشن ہے، چوتھی جنریشن وہ مسجد کو آ رہی ہے، یہ باعث حیرت، اور یعنی 10-15 کا مجمع ہوگا خواتین کا، اس میں شاید کوئی 100 ہوں گی اسکارف کے بغیر، باقی سب پورے اسکارف کے ساتھ، پورے اسکارف کے ساتھ۔ تو خیر بہت ایمان تازہ ہوا، بہت اچھا لگا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت دے، آپ کی سوسائٹی کو بھی ہمت دے، جب آپ بھی کوئی کانفرنس کرو تو صرف آپ کالج کے نہ ہو، سارے فیصل آباد کے بچے اکٹھے ہو جائیں، ایسا اللہ آپ کو جذبہ دے، ایسا جنون دے۔ چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہماری بیس بنیاد ہے، ہم بے بنیاد معاشرے کے لوگ نہیں، ہم کٹی پتنگ کی طرح نہیں، نہ منزل، نہ سمت، نہ ہوا میں اڑنے کی کوئی غرض و غایت، جس کے ہاتھ لگ گئی، جہاں کسی تار میں اٹک گئی۔ لا الہ الا اللہ یہ ہمارے جڑ کی طرح ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں اتارا جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ نکل کر پورے وجود پہ آ جاتا ہے۔ جب جڑ کمزور ہوتی ہے تو اوپر والا درخت خود کمزور ہو جاتا ہے، اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، شاخیں بیمار ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، اور جب اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ہرا بھرا ہوتے 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 پھلدار بھی ہوتا ہے، سایہ دار بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ دیا، اس کی جڑ لگانا محنت سے ہوتا ہے، اس کی جڑ لگانا جان جوکھوں کا ایک سفر ہے، جو اس کو پورا کر لیتا ہے پھر موت کے بعد ایک لمبی زندگی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس چاہے کو پورا کر دے گا۔ تو ہم آزاد نہیں بچوں کہ جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں، جیسے چاہیں کمائیں، ہم آزاد نہیں۔ ہماری زندگی کی ہر چیز اللہ کی پابندیوں کے ساتھ مربوط ہے، جکڑی ہوئی ہے، اور انہی پابندیوں ہی میں ہماری راحت، سکھ، چین اور سکون ہے۔ اس وقت دنیا مادی لحاظ سے اتنی ترقی کر چکی ہے، خوبصورت ہو چکی ہے، لیکن لوگوں کے مسائل اتنے ہی بڑھ چکے ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، ٹینشن بھی ہے۔ 98 آج سے 20 سال پہلے میں 4 مہینے کے لیے امریکہ گیا تھا جماعت میں،
تو یہاں قریب گاؤں ہے ادھر ملت روڈ پر دھنولا، وہاں کے ایک تھے ڈاکٹر یوسف صاحب، وہ پورے یہ چلڈرن وارڈ کے وہ تھے، ہیڈ تھے وہ. تو وہ انہیں پتہ چلا تو ملنے آ گئے. تو باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ ڈپریشن کی کئی کمپنیاں میڈیسن بناتی. ایک کمپنی کا میڈیکل ریپ انہیں بتا رہا تھا کہ صرف ہماری کمپنی کی جو ٹیبلٹ ہے ایک، وہ 13 کھرب ڈالر کی کینیڈا امریکہ میں ایک سال میں فروخت ہوئی ہے. ایک سال میں. جھوٹ بولا تو انہوں نے، سچ بولا تو انہوں نے، لیکن میں نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی مجھ سے غلط بیانی کی. 13 کھرب ڈالر کی ایک ٹیبلٹ ایک کمپنی کی امریکہ اور کینیڈا میں استعمال ہوئی، جو دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں. جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، جتنا ہم اللہ کے نبی سے دور ہوں گے، ہم منزل کھو دیں گے، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے. نہ ہمارے اندر کی دنیا آباد ہوگی، نہ باہر کی دنیا آباد ہوگی. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. آپ ڈاکٹر بنو، اللہ کرے بنو، اچھے ڈاکٹر بنو، لوگوں کی خدمت کرو. ڈاکٹری تو بہت عظیم پیشہ ہے. صرف کسی کو پوچھنے چلے جاؤ نا، پوچھنے بیمار کو، تو صبح پوچھنے گئے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو چلا جائے پوچھنے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال نہ پوچھا. کیا عجیب بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا. وہ کہے گا یا اللہ تو بے عیب ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض، تجھے پتہ تو چلا تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا ہے. اور فلاں میں مسلم اور کافر کی قید نہیں، اچھے اور برے کی قید نہیں، پردہ دار اور بے پرد کی قید نہیں، متقی اور فاسق کی قید نہیں. فلاں میرا ایک بندہ وہ بیمار ہوا تھا، تمہیں پتہ بھی چلا تھا، تم پھر بھی پوچھنے نہیں گئے تھے. لو عدتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو اس کا حال پوچھتا تو یہ ایسا تھا جیسے تو نے میرا ہی حال پوچھا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں جب کسی کا علاج کر رہے ہیں اور کسی کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں، اللہ اس کو صحت دے دے، شفا دے دے، تو کتنا اونچا مقام ہوگا. بشرطے کہ آپ اغوا نہ ہو جائیں میڈیکل ریپس کے ہاتھوں، تو کتنی زبردست خدمت آپ کر سکتے ہیں. میں ابھی کینیڈا تھا تو پاکستان کے ایک ڈاکٹر ہیں وہاں، تو ان سے بات ہو رہی تھی تو ان کے سامنے ایک ایسی چھوٹی سی پینسل پڑی تھی. تو یوں پینسل اٹھا کے مجھے دکھائی، یوں کر کہنے لگے مولانا یہ ایک پینسل ہم کسی میڈیکل ریپ سے لے لیں تو ہم بلیک لسٹ ہو جائیں گے. پینسل یوں دکھا کے کہنے لگے، جو میرے خیال میں 10 پینی کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 50 کی. اگر یہ ایک پینسل ہم کسی میڈیکل ریپ سے لے لیں تو ہم بلیک لسٹ ہو جائیں گے. تو خیر بہرحال برائیوں کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، اچھائیوں کو ہی کرنا چاہیے. اگر آپ ایک ہمدرد ڈاکٹر بنتے ہیں تو قرآن کے علم کے بعد اگر کسی علم کا وزن شریعت نے مانا ہے تو وہ طب کے علم کا. اس لیے میرے نبی کی پوری طب پر میرے نبی کے فرمان ہیں جن کو علامہ ذہبی نے بھی اکٹھا کیا اور ابن القیم نے بھی اکٹھا کیا. تو میں آج صرف یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بچوں، اپنی بنیاد پہ کیسے آنا ہے یہ سیکھتے ہوئے ڈاکٹر بنو، ورنہ تم ڈاکٹر کم ہوگے تاجر زیادہ ہوگے. تاجر کون ہوتا ہے؟ جو مال اکٹھا کرنے کا شوق رکھتا ہو. اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں. لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا